دوستوں رشتہ داروں کے ہاں ایک فوتگی ہو گئی، جنازہ پڑھنے کے لیے گیا تو امام صاحب کو جنازے کی دعائیں بھی یاد نہیں۔ تو ہمیں اپنی اولادوں کو اور خود کو بھی نماز جنازہ یاد کرنی چاہیے، دعائیں سیکھنی چاہیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم خود اپنے عزیز و اقارب کی نماز جنازہ ادا کریں گے تو دعا دل سے نکلے گی، گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے۔ جب کوئی بندہ جنازہ پڑھا رہا ہے، فوتگی کسی کی ہوئی ہے، تو وہ دل سے دعائیں اتنی نہیں نکلیں گی۔ ہاں، کسی کی نیت پر شک تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ خود نماز جنازہ سیکھیں اور اپنی اولادوں کو خود نماز جنازہ سکھائیں، تاکہ کم از کم آپ کی اولاد اپنے ماں باپ کا جنازہ تو خود پڑھا سکے۔ اپنی اولاد کی اتنی تربیت کرو۔ جنازے کا طریقہ یہی ہے کہ 4 تکبیریں، پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کے بعد کوئی ایک چھوٹی سورت یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ والی جو آیات ہیں یہ پڑھ دیں، یا دوسری تکبیر ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف ہے، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور تیسری تکبیر کے بعد پھر آپ نے میت کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں منقول ہیں، آپ ان دعاؤں کو یاد کریں۔ زیادہ لمبی چوڑی دعائیں نہیں ہیں، 4-5 دعائیں ہیں، وہ آپ یاد کر لیں۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اللہم اغفر لہ ورحم وعافہ واعف عنہ، اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وہب لی جوارک۔ اسی طرح یہ دعائیں ہیں، 3-4 آپ یہ یاد کر لیں، آپ خود جنازہ پڑھائیں۔ جب آپ خود اپنے عزیز و اقارب کا جنازہ پڑھائیں گے، دعائیں دل سے نکلیں گی، تو دل سے دعا نکلے وہ زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اسی طرح بچے کی نماز جنازہ کی دعا الگ ہے، جب عورت کی نماز جنازہ ہوگی تو ضمیر مؤنث کی لگے گی، جب مرد کی نماز جنازہ ہوگی تو ضمیر مذکر کی لگے گی۔ ہاں، اگر ضمیر عورت ہے تو آپ ضمیر مذکر کی لگا رہے ہیں تو پھر آپ نیت کر لیں، اسی طرح بھی جائز ہے۔ جنازہ سری آہستہ بھی جائز ہے اور اونچی آواز میں بھی جائز ہے۔